بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، دوستوں۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پاک مسجد نبوی میں ہے، اور اس محفل پاک کا رنگ کیا ہوتا تھا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ کس طرح انوار برس رہے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بچہ ابھی بہت نوخیز ہے، اور لیکن اس کا دل ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، چہرہ اس کا روشن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو اس کو عطا حکمت بھی ہے اس کو اللہ نے دی ہوئی۔ وہ چلتا ہوا آتا ہے مجلس میں، چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ آ رہا ہے نوخیز بچہ، اور سیدھا اپنے چچا جو ہے، اس کا نام تھا اس کے چچا کا جلاس بن سوید، اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ اس کے چچا کی عمر کوئی 60 سال تھی۔ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے بیٹھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، بظاہر روزے بھی رکھتا تھا، جاتا بھی تھا مکہ شریف، عمرہ وغیرہ بھی ادا کرتا تھا، لیکن دل میں اس کے کھوٹ تھا، دل میں ابھی وہ اسلام، اقبال نے جو کہا تھا نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ دل میں یہ بغض رکھتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اچھی رائے نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن یہ بچہ جو تھا اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میرا چچا جو ہے یہ جو ہے بد نیت ہے، اس کی نیت اچھی نہیں ہے، تو اس نے اپنے چچا کو جا کے کہا، اپنے چچا کو جب وہ اس کے ساتھ گھر گیا، کہنے لگا چچا آج تو میں نے یہ محسوس کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا بیان فرما رہے تھے تو مجھے ایسے لگا کہ میرے سامنے وہ سارا منظر ہے قیامت کے، میں میدان میں ہوں، میں حشر کا منظر جیسے دیکھ رہا ہوں۔ اس کا چچا جلیس بن سوید، جس کے دل میں کھوٹ تھا، اس نے یہ سنا تو اس کے چہرے کا جو رنگ ہے وہ بدلا، اور اس نے کہا بچے میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم لوگ گدھوں سے بھی گئے گزرے ہیں، گدھوں سے بھی گئے گزرے، اس طرح کے اس نے گستاخانہ الفاظ کہے۔ یہ سننا تھا تو بچے کا رنگ اور وہ اس کا جو تھا حمیت دینی اور غیرت دینی جاگ اٹھی، رنگ سرخ ہو گیا، اور جسم اس کا تھر تھر کانپنے لگا اس بچے کا۔ چنانچہ وہ طیش میں آ کر بولتا ہے، اور بچہ کہتا ہے اپنے چچا کو چچا جان اللہ کی قسم آپ لوگوں میں مجھے پہلے بڑے محبوب تھے، لیکن یہ الفاظ کہنے سے آپ میری نظر میں ذلیل ترین شخص ہو گئے ہیں، مغبوز ہو گئے ہیں، اور میں مبغوض ہو گئے ہیں میری نظر میں، اور میں چاہتا نہیں کہ آپ کے میں چہرے کو بھی دیکھوں۔ اس قدر اس بچے کا جو غصہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ اس کی جو غیرت دینی تھی۔ چچا جان اب دو میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، اس بچے نے کہا، یا تو آپ کی لب کشائی کے متعلق جو کچھ آپ نے حرزہ سرائی کی ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دوں، اور جا کے میں اللہ اور رسول کے معاملے میں کوئی خیانت نہ کروں، میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دوں، یا پھر آپ کے گستاخانہ کلمات جو ہیں وہ جو ہوا سو ہوا، آپ اس پہ تائب ہو جائیں۔ جلاس اس کا جو چچا تھا بن سوید، وہ کہنے لگا ابھی تو تم ایک ناسمجھ بچے ہو، تمہیں کیا پتہ، تم جب لوگوں سے جا کے بات کرو گے تو کون تمہاری بات کی تصدیق کرے گا، کوئی مانے گا ہی نہیں، جاؤ تم جو کرنا ہے کر لو۔ یہ بچہ سیدھا وہاں سے نکلا اور بارگاہ رسالت مآب میں اسی طرح اپنے ننھے قدموں کے ساتھ چلتا ہوا آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میرا چچا ہے نا جلاس، اس نے آپ کی شان پاک میں گستاخی کی ہے، اور میں پہلے اللہ کی بارگاہ میں پھر آپ کے سامنے اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ آج کے بعد میرا نہیں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ بیٹے بتاؤ اس نے کہا کیا ہے۔ اس نے وہی بات جو تھی وہ ساری دہرا دی کہ یہ میرے چچا نے کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا یہ تربیت کے لیے، اور فرمایا اس معاملے میں بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ بچہ یہ کہہ رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، عباس نے کہ یا رسول اللہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کی بات پہ اگر مان لیں گے تو وہ تو بظاہر آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، ہمارے ساتھ روزے رکھتا ہے، وہ بڑا ہوش مند آدمی ہے، تو یہ بچہ ہے پتہ نہیں یہ کس وجہ سے یہ بات کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اور جب اس بچے کو نے دیکھا کہ خاموشی ہو گئی ہے اور میرے اس بات کے اوپر کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی،
میرے چچا کے خلاف، تو یہ بچہ رونے لگ گیا، اس کی آنکھوں سے بھی جو تھے آنسو رواں ہو گئے، اور جیسے ہوتا ہے نا کہ اس سے سمجھا میں شاید شکست مجھے ہو گئی ہے، یا میری بات کو لوگوں نے نہیں مانا، یا میں جھٹلا دیا گیا ہوں۔ تو یہ بہت غم کے عالم میں نا آسمان کی طرف اس نے اپنی نگاہیں اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تو دلوں کو جانتا ہے، اے میرے پروردگار، اگر میں اپنی بات میں سچا ہوں تو مجھے سچا ثابت کر دے، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو میرا جھوٹ سب پر آشکار فرما دے۔ کہتے ہیں کہ جب اس بچے نے اللہ کی قسم کھائی، ابھی وہ مجلس سے رخصت نہیں ہوا، وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا پریشان حال کہ جبرائیل امین 7ویں آسمان سے بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو گئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تھی سورہ توبہ کی آیات کہ یہ منافقین، جس کا میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا ہے اور اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد بھی یہ کافر ہو گئے ہیں، یعنی یہ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، اندر سے یہ مسلمان نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاس بن سوید کو بلا لیا، اس کے چچا کو پوچھا تو وہ اپنی بات سے مکر گیا، قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ میں نے تو کبھی یہ کی نہیں، میں تو یہ ہمت ہی نہیں کر سکتا، میں نے کوئی یہ جو اس طرح کی زبان درازی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تو یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ تمہارے بارے میں یہ آیت آ گئی ہے، تم نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، اب تم اللہ سے توبہ کرو، یہ اس کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے جو لوگ جھٹلاتے رہیں۔ یہ میں قرآن حکیم کی وہ آیات کا ترجمہ آسانی کے لیے بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے بچے کو اپنی خدمت میں بلا کر اس سے فرمایا اے خوش نصیب بچے، خوش آمدید، جس کی تصدیق تمہارے پروردگار نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے کر دی ہے، تو اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ صحابی رسول، یہ بچہ جو ہے یہ پھر بڑا ہوا، بڑا جلیل قدر صحابی ہوا۔ یہ کون سے صحابی تھے؟ عمیر بن سعد بن عبید بن نعمان انصاری کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کی صداقت کے بارے میں بڑی محبت سے ان کا کان پکڑا اور آپ نے فرمایا بچے، تیرے کان نے ٹھیک ٹھیک سنا اور تیرے پروردگار نے تیری جو ہے وہ تصدیق فرما دی۔ اور یہی بچہ پھر بعد میں جو ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ہمس کا گورنر اس کو جو ہے وہ بنا دیا گیا، اور اس نے بڑی کامیابی سے وہاں سے جو تھی اپنی گورنری کا دور گزارا، اور شام میں ہی پھر سکونت پذیر ہو گئے تھے، اور ان کی جو قبر مبارک ہے وہ بھی شام میں ہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بچے بھی عشق کرتے ہیں ان کا یہ عالم تھا کہ رشتوں کی پرواہ نہیں، غیر مشروط محبت، لا محدود وفاداری۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، بار بار دہراتا ہوں، پیروں سے، علماء سے، لیڈروں سے، ان سے نہیں، غیر مشروط محبت، لا محدود وفاداری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو گے تو اللہ کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔